باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیوں پیری۔ یہ تین کے کٹھے ہیں، یہ ملا ملٹری الائنس پرانا ہے، بالکل آپ ناراض نہ ہو، اندر سے ایک ہوتے ہیں۔ فرمایا مسلمان تیری وہ آئینہ ضمیری، شیشے کی طرح کا صاف ہے، حق کو پہچاننا باطل کو پہچاننا صاف بات کہنا نہیں رہی۔ منافق اور بزدل بنا دیا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ اے سلطانیوں ملائیو پیری۔ کشتہ تو مارا ہوا تین گروہوں کا، بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکڑ لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں، جو جی چاہے گا کریں گے۔ ملاؤں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ سب جہنمی ہے، ان کے پاس یہ تلوار آ گئی، ہاں ہی مانو ہم ملا خدا کے ایجنٹ ہیں۔ پیروں نے کہا کہ اگر خدا کی رسائی چاہتے ہمارا وسیلہ ڈھونڈو، تین خدا بن گئے، غلامی میں جکڑ لیا بالکل امت کو۔ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، مولوی سے فتویٰ لے رہے ہیں، سلطانوں کو سلام کر رہے ہیں۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا، بڑا حادثہ، میں بھی یہ کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلتی ہیں، روتے کہ انسان اتنا ذلیل ہو گیا۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا، حق نہ کہہ سکا، ان کے سامنے جھک گیا۔ فرماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتے روتے کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا، اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے، کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے۔ یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی پرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے آنسو نکلتی، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا۔ اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے، جب موڑ بڑا تھا نا، بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے۔ اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے۔ جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے بھائی، کیوں ایک انسان خدا بن گیا، کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے، طاغوت۔ اس وقت فرماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا، آزادی کا گلا گھونٹ دیا، تو کون اٹھا پھر؟ عظیم خاصتاں سر جلوائے خیر الامم، کیوں صحاب قبلہ باراں در کے۔ پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا، رحمت کی بارش لے کر آیا۔ اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے، ہو رہے، ان کا کیا بگڑا، یہ تو امتی سے حضور کو مانتے تھے، دین میں اگر تبدیلی ہو کیا ہے، وقت گزارتے رہیں گے، وظیفے ملتے رہیں گے، کعبہ میں یہ طواف کرتے رہیں گے، مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے جو کارنر کر لیا، کون اس کا روکے گا؟ یہ لکھا تو جانا چاہیے، اور اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا پڑھ کر یہ کرنا چاہیے کہ 1300 سال کی تاریخ جو ہے نا عمل المسلمین الگ کرنا چاہیے۔ شبلی کی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے کارناموں کو ڈیفینڈ کرے، یہ شرک ہے۔ ہمیں کیا، ہم کافروں سے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکو تھے، کیوں دوسروں کے علاقوں میں جاتے تھے؟ جب نظام نہیں بدلنا تھا کیا حق تھا انہیں دوسرے علاقوں میں جانے کا؟ یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ ہم ان خلیفوں کا دفاع کریں گے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کے تخت پر بیٹھ کر فقیر رہیں، درویش پھٹے کپڑے، ایک پائی نہیں غلط استعمال کریں گے۔ اسلام ان کا محافظ ہے، امر المسلمین الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ لکیر امام حسین رضی کو، اسلام الگ ہے، وہ اللہ کی کتاب میں، رسول کی سنت میں چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت تک اسی طرح مسلمان جو کرتے ہیں کرتے رہے، یہ دین نہیں بنے گا۔ شکر ہے انہوں نے بچا لیا، اور اب ایک فقیہ آپ نہیں مجھے بتا سکتے اہل سنت میں یار جو کبھی حوالہ دیتا ہو کہ یہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا، یہ سنت کوئی نہیں کہتا۔ ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا گیا کہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں اجتہاد تھا، کیا کروں، حوالے تو اتنے عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھے، مگر دو تو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہانہ بنا رکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اجتہاد تھا، یعنی اجتہاد عجب ہے کہ جو جرم کرو کیا دے اجتہادی غلطی، وہ بھی نیک نیت تھے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ میرے ہاتھ میں بغیت الرائد فی شرح العقائد للشیخ الاجل العالم المجدد للدین نواب محمد صدیق رسول خان والی بفال، ناشر ادارہ یا سنہ گرداخ
گجرانوالہ۔ اب اس میں دیکھو کہ نواب صاحب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا لیا مولویوں نے کہ حضرت معاویہ نے جو کیا اتحاد اور سب کچھ، فرماتے ہیں وہ ہر چیز مخالفات و محاربات واقع شدہ از راہ نزا در خلافت نہ بود بلکہ تادی از طرف معاویہ شد و جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نہ بودا وہیں کے گویند خطائے اتحادی بود پسند خاطر انصاف پسندانے 100 صفحہ اہل حدیثوں نے چھاپا۔ اہل حدیث امام جس کی وجہ سے اس ملک میں اہل حدیثیت پھیلی، فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، ایسی باتیں، جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نہ بودا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں لڑائیاں لڑیں وہ نفسانیت کی غرض کی خاطر، کوئی دین نہیں۔ وہیں کے گویند خطا اتحادی بود کردہ، اور جو کہتے ہیں کہ یہ اتحادی خطا تھی صرف غلطی ہو گئی ورنہ نہیں، پسند خاطر انصاف پسندانے، جن میں انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھیں وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتے۔ کون سا افسان تھا کہ فیصلہ کش کرو اور مجمع میں آ کر جھوٹ بولو امر بن عاص کی طرح، یہ قید اور خدا نہیں جیسے ابن کثیر کہتے ہیں، کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ طے کی اور مجمع میں آ کر کچھ جھوٹ بول دیا؟ یہ اگر شروع ہو جائے اتحاد تو کون سا گناہ رہ جائے گا؟ اس طرح مروان کے بارے میں لکھ دیا اسماعیلی نے کہ اس نے بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو یہ اتحاد تھا۔ اس پر بھی امام محمد بن وزیر کہتے ہیں اگر اتحاد اتنا ہی تھا تو جتنے زانی چور ہے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، کیا بنے گا دین کا پھر؟ اتحاد اتنا سستا۔ اور یہ بھی نواب صاحب کی دوسری کتاب ہے، یہ نایاب ہے کتابیں، اس لیے بتا رہے، ہدایت السائل الی دلۃ المسائل 1292، چوٹی کے مسائل جو ان پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی، بہت تحقیق کی اور فارسی میں ساری کتاب۔ تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اتحاد اور یہ تو بالکل غلط باتیں ہیں، اتحاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ ہم تو تعویل قصص 510 صفحہ کیا طرف معاویہ در فواکر و تعویل کردہ، کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حجر نے کہ ابن حضرت طلحہ کو اس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اتحاد سے مارا کہ حضرت طلحہ کا دخل ہے حضرت عثمان رضی قتل میں، اس لیے مروان نے بدلا لیا۔ فرماتے ہیں بالکل غلط کہتا ہے، ذہبی سچا ہے کہ مروان بالکل ظالم اور جھوٹا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل جو مروان کی یہ اسی طرح کی ہے کہ طرف معاویہ در فواکر و تعویل کے، فاکرہ کی جمع کمر توڑ دینے والے برے کام، کہ معاویہ نے جو کمر توڑ برائیاں کی ہے ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو۔ وہ گفتہ کہ وہ در بغی خود مجتہد بود، کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المومنین کے خلاف مجتہد تھا۔ و در عباسم نوشتہ و قدیہ طرف آر الدیس بید میں امام المحاربین علی رضی معاویہ و جمی من طبقات علی ون صاحب الحق، وہ کتاب پڑھو امام محمد بن علی الوزیر جو مجتہد اور مجدد تھے 8ویں صدی کے یمن میں اہل حدیثوں کے، وہ کہتا کہ سب کے سب اہل حدیث متفق ہے کہ یہ فقیہ بہانے بناتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی ورنہ ٹھیک تھا، کہتے ہیں سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ اور جو اس کے پیرو تھے سب باغی تھے اور حق حضرت علی کے پاس تھا، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی لالچ، نفسانیت سے سب کچھ کیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے ہوئے، سرخ رو عشق غیور از خون ہے شوق یہ مصرات مضمون ہے۔ فرماتے ہو عشق اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا یا اس کا چہرہ یہ سرخ روئی صرف حسین کے خون سے، وہ بھی چپ کر جاتا مسلمانوں کا منہ سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلی ہوتی سب گھروں میں گھس گئے۔ شوخی ہے مصرات مضمون ہے، اگر اس مضمون میں کوئی شوخی نظر آتی ہے چمکتا ہوا نظر آتا صرف امام حسین رضی اللہ کے خون سے۔ کیوں؟ بہریا شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین احمد، کہتے وہ ساری امتوں کا سردار اللہ کا رسول، اس کا کندھا سواری بنتا تھا حسین۔ نماز میں امام نسائی فرماتے ہیں حضور نے نماز لمبی کر دی، لوگوں نے سمجھا جان قبض ہو گئی، بعد میں پوچھا اللہ کے رسول اتنی لمبی کر دی نماز؟ فرمایا حسین آ کر سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو دل نہیں اس کا دکھانا چاہا، نماز لمبی کر دی۔ اس لیے بھائی جیسے میں نے کہا نا ان العزائم کفوا العظماء، بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے۔ کام بڑا تھا، جمی جمائی حکومت مشرق سے مغرب تک کھول، کوئی بول نہیں سکتا تھا، گردنیں اڑتی تھیں۔ حجر بن عدی جیسے صحابی اور ان کے 6 ساتھی میدان مرج ادرا میں جہاں حجر نہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، فتح ہی اس نے کیا، وہیں بیچارے کی موت آ گئی، سامنے قبریں کھودی گئیں، جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بچ سکتے ہو صرف اس طرح بچ سکتے ہو کہ ابن ابی طالب پر لعنت کرو۔ حجر نے کہا 90 سال محبت کی اور اب میں قبریں دیکھ کر لعنت کروں؟
کرو جو کرنا، اور میں قیامت کے دن انہی خون آلود کپڑوں سے تیرے ساتھ ملوں گا، پل صراط پر سامنا ہوگا تیرا۔ اور نماز پڑھی 2 رکعت اجازت لے کر، اور حضرت امام محمد ابن سیرین کا لکھ دے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی ہو یہ 2 رکعت پڑھے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 فاضل آدمی جو اسلام میں، خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن ابی معاویہ کے زمانے میں، انہوں دونوں نے نماز پڑھ کر جان دی ہے، اس لیے سنت ہے کیسا کرے۔ تو بھائی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے، اب اسے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کو سارے لوگ جانتے تھے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے تھے جانتے وہ بھی تھے۔ حضرت حسین رضی نے اونٹنی پر سوار ہو کر قرآن سامنے رکھ کے پہلے خطبہ دیا، گھوڑے پر سوار نہیں کیا، میدان جنگ میں امن کا پیغام دیا، اونٹ قرآن سامنے فرمایا مجھے قتل کرنے سے پہلے سوچ تو لو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اب پوری زمین میں میرے سوا اللہ کے رسول کا نواسا کوئی ہے؟ میں وہ نہیں ہوں جس کو جا کر ابو سعید خدری اور سب سے پوچھو اللہ کے رسول نے کہا نہیں جنت کے جانا، کوئی نہیں مانی بات۔ پھر آپ نے فرمایا اب اونٹنی لے جاؤ، گھوڑا لاؤ، حجت تمام ہو گئی، اب جنگ کا سامان کریں جو ہوتا ہو، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر وہی جو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام شاعر بھی تھے، ان کے اشعار نقل کیے البدایہ میں، امام تو پہلے ان کی زندگی گزری تھی سسور پر، انہوں نے کیا ڈرنا تھا، کیا انہوں نے محنت سماجت کرنی تھی؟ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَدْ فَكَثْرُ عُمْرٍ فِي اللَّهِ حَوْلَ افضل۔ جب یہ جسم بنے ہی فنا ہونے کے لیے کہ ایک دن مرنا ہی ہے، کوئی بچے گا مرنے سے، تو اللہ کے راستے میں تلوار سے مر جانے سے بہتر عمل کون سا ہو سکتا؟ یہ مشن تھا ان کا، اس لیے اعلانیہ کہتے تھے کہ اے لوگو ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذونی، اگر رسول اللہ کا دین اسی طرح بچ سکتا ہے کہ میرے اندر تلواریں گھسے جائیں تو آؤ تلواروں اپنا کام کرو، حسین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو ظالموں نے سارا قصہ بگاڑ دیا، کچھ نے اپنے کمانے کے لیے طریقہ بنا لیا، کچھ نے ویسے حکومتوں کی خوشامد، وہ حکومتیں چلی گئی مگر ان کے ایجنٹ موجود ہیں، بعد میں بھی نسلیں آتی رہیں، ملوک ہیں، بادشاہ، خزانوں سے پیسے ملتے رہے، کھاتے پیچھے رہے، یہ چھوڑ نہیں سکتے راز، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ملوکیت کی یہ لعنت ہے۔ جب ابن عمر کے زمانہ میں لوگ خوشامد کرنے لگے اب کیا کریں؟ سارا ظلم ہوتا رہا، بالکل دین سے لوگ ہٹ گئے، خوشامدی ہو گئے، لالچ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ جب ابن عمر اور ابن ابو بکر کو پیسے جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اپنا دین نہیں بیچیں گے، عام لوگوں کی کیا بات۔ اسی لیے حضرت حسین رضی سے جب لوگ ملے ہیں راستے میں تو آپ نے پوچھا کوفہ کا کیا حال ہے، امت کس طرح تباہ ہوگی؟ ہم وہی ہیں، ان کا کیا ذکر گئے، ہمارا بھی یہ یاد، کوئی آئے گا خوش آمد، ہاں حضور بالکل ٹھیک ہے، بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے سڑک پر اسکول کو، ہاں استقبال کر رہے، بھائی گلا گھونٹ لی، حق نہیں کہنے دیں۔ تو کہنے والوں نے یہ کہا، فرزدق سے آپ نے پوچھا، شاعر تھا، بڑا محب اہل بیت، ماں کو لے کر حج کے لیے آ رہا تھا۔ اب یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ امام حسین رضی یار مکہ سے 8 تاریخ کو کیوں نکل گئے، انہوں نے حج کیوں چھوڑا، 2 دن تو رہتے تھے، حج کر لیتے۔ یہی تو ہمارے سوچنے کی بات تھی کہ جس نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے زندگی میں، وہ آج کیوں آخری حج چھوڑ رہا؟ 2 دن رہ گئے، لوگ میراث کو جا رہے ہیں، وہ عمرہ کر کے مکہ کیوں چھوڑ رہا؟ سوچا نہیں، اعتراض کر رہے۔ فرزدق نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ باہر کو جا رہا، لوگ ادھر آ رہے ہیں، ماں اس کی ساتھ تھی، حج کے لیے آ رہا، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین اور ان کا اہل خانہ ہے، یہ لوگ جا رہے ہیں عراق کو۔ تو فرزدق آ کر میرا محبت سے مسائل کچھ حج کیا اور دوسرے پوچھے، اور اس وقت امام نے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے؟ یہ بن گئے لوگ آج بھی ہیں، کوفیوں کو کہتے ہیں پھر گئے، پھر تو ہم بھی گئے، نہیں کہہ سکتے بھائی، گلا دبایا ہوا۔ اس نے کہا امام لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، دل سے آپ کے ساتھ ہے مگر کیا کریں، اس ملوکیت نے کچل دیا۔ آئیں گے ان کی طرف سے اور روتے گے۔ خود ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو اتنے لوگ ہزاروں آئے تھے میدان کے، ان میں سے کون امام حسین کو قتل کرنا چاہتا، سوائے چند کے جو حکومت کے ایجنٹ، باقی رو رہے تھے، سب دل سے شرمندہ تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر بس نہیں تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ کوئی بالغ آدمی اگر شہر میں دیکھا گیا سر اڑا دو اس کا، کربلا جائیں سارے لوگ، بیچارے ڈرتے چلے گئے۔ یہ ہے وہ ملوکیت۔ تو اب جب پوچھا کیا ہے، کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ۔ اب یہ ہزاروں جو ہے نا یہاں بھی تعریفیں کر رہے ہیں، پارٹیاں بنی فلاں، ان کو رہتا پوچھو قرآن سر پر کہیں گے یار ملعون آدمی کیا کرے، نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ لعنت ملوکیت کی جو مسلط ہو رہی، سمجھو اس کو۔ میں تھوڑے حوالے دے سکتا ہوں ورنہ دفتر رکھ دوں حدیثوں کے
کہ کیا بن رہا تھا. آیتیں ٹھکرائی جا رہی تھیں, حدیثیں ٹھکرائی تھی, سودی کاروبار شروع کر دیا حضرت معاویہ نے. صحابی نے کہا, کہنے لگا میری رائے میں کوئی حرج. انہوں نے کہا او حدیث رسول اور تیری رائے, یہ صحاح سے دکھاؤں گا, میں یزید کی شراب کو روتا ہوں, میرے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں. ابو بکر بھی اگر اس طرح بنتا ظالم ہوتا, کیا حق ہے اس کو کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی مسلط ہو جائے. یہ مسلط متجبر مرون لوگ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے, زبردستی بیٹھتے ہیں. جرم یہ کوئی نہیں کہ نماز چھوڑ دی یا زنا کیا, یہ برائیاں ہوتی ہیں انسان. کیوں اس طرح کیا کہ امت جو تھی دیکھتی رہی. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں کہا تھا کہ جو بنے اس طرح بغیر مشورہ کے خلیفہ اور جو بیعت کریں دونوں کے سر اڑا دو. صحیح بخاری میں دیکھ لو کتاب لو. ہم سے بھائی جمہوریت چھین لی, شورا چھین لی کہ ہر مسلمان کہہ رہا میں نہیں تو یہ اچھا سمجھا چھوڑ تک, اور چھوڑ دے. جب وہ کہا نہیں میں تلوار کے زور سے بیٹھا ہوں, جس نے ہٹانا ہٹا لو, کیا فائدہ ہوا؟ ایسی جبر کی حکومت جو یہ وہ غلامی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے تھے.